الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال والجنون فی الصغر عیب ابدا، ومعناه اذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري فيه او في الكبر يرده، لأنه عين الأول، إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد العقد، وليس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري، لأن الله تعالى قادر على إزالته، وإن كان قل ما يزول فلا بد من المعاودة للرد۔ قال والبخر والدفر عيب في الجارية، لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به، وليس بعيب في الغلام، لأن المقصود من الغلام هو الاستخدام، ولا يخلان به إلا أن يكون من داء أي مرض، لأن الداء عيب، والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام، لأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد، ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام، إلا أن يكون الزنا عادة له على ما قالوا، لأن اتباعهن يخل بالخدمة۔ عبارت کا ترجمہ۔ جامع صغیر میں فرمایا اور جنون بچپن میں، صغر میں ہمیشہ کے واسطے عیب ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر حالت صغر میں بائع و سیلر کے قبضے میں مجنون ہوا، پاگل ہوا، پھر مشتری و خریدار کے قبضے میں بچپن میں یا بالغ ہونے کے بعد جنون عود کیا، لوٹ کر آیا، کیونکہ یہ بعینہ جنون اول ہی ہے، اس لیے کہ دونوں حالتوں میں سبب متحد ہے، ایک ہے، اور وہ عقل کا فاسد ہونا ہے، اور اس کے یہ معنی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ مشتری کے پاس اس کا عود کرنا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی اس کو زائل کرنے پر، اس کو ختم کرنے پر قادر ہیں، اگرچہ ایسا کم ہوتا ہے،
پس غلام واپس کرنے کے لیے جنون کا عود کرنا ضروری ہے۔ آگے علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور باندی کے اندر منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو عیب ہے، کیونکہ کبھی باندی کو فراش بنانا مقصود ہوتا ہے، اور یہ دونوں باتیں مراد منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو اس کام میں مخل ہے، اور غلام میں یہ بدبو عیب نہیں ہے، کیونکہ غلام سے خدمت لینا مقصود ہوتا ہے، اور یہ دونوں باتیں یعنی منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو اس کام میں مخل نہیں ہیں، مگر یہ کہ بدبو بیماری کی وجہ سے ہو، کیونکہ بیماری عیب ہے۔ اور زنا کرنا اور ولد الزنا ہونا باندی میں عیب ہے، نہ کہ غلام میں، کیونکہ باندی میں وہ مخل بالمقصود ہے، اور مقصود باندی کو فراش بنانا ہے اور اس سے بچہ جنوانا ہے، اور غلام کے اندر مخل بالمقصود نہیں ہے اور وہ خدمت لینا ہے، مگر یہ کہ زنا اس کی عادت ہو گئی ہو، جیسا کہ مشائخ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ غلام کے عورتوں کے پیچھے لگا رہنے سے خدمت میں خلل واقع ہوگا، اس لحاظ سے زنا عیب شمار ہوگا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل فقہیہ کو سمجھتے ہیں۔ جنون اور اغما میں فرق یہ ہے کہ جنون کی وجہ سے انسان مسلوب العقل ہو جاتا ہے، اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے، اور اغما کی وجہ سے انسان مستور العقل ہوتا ہے۔ بعض حضرات مشائخ نے فرمایا کہ جنون مطلقاً عیب ہے، اگرچہ ایک ساعت ہو، ایک گھڑی ہو، اور بعض نے فرمایا کہ اگر ایک دن رات سے زائد جنون رہا، پاگل پن رہا تو عیب ہے، اور ایک دن رات یا اس سے کم کا جنون عیب نہیں ہے۔ ایک دن رات یا اس سے کم کا جنون عیب نہیں ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جنون اگر لگاتار رہے تو عیب ہوگا، اور اگر لگاتار نہیں ہے تو عیب شمار نہیں ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام یا باندی کو بچپن میں جنون لاحق ہوا تو وہ ہمیشہ عیب شمار ہوگا، یعنی اگر بچپن میں بائع کے قبضے میں رہتے ہوئے مجنون ہوا، پاگل ہوا، پھر مشتری و خریدار کے قبضے میں جا کر جنون عود کر آیا، خواہ
یہ جنون کا عود کرنا، لوٹ آنا، بچپن میں ہو یا بالغ ہونے کے بعد ہو تو یہ جنون عیب شمار ہوگا، اور مشتری کو، خریدار کو، بائر کو اس کی وجہ سے مبیع یعنی اس غلام کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا، کیونکہ جو جنون مشتری و خریدار کے قبضے میں لاحق ہوا ہے یہ وہی جنون ہے جو بائع کے غلام یا باندی کو لاحق ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنون کا سبب بلوغ اور عدم بلوغ کی دونوں حالتوں میں ایک ہے، اور وہ ہے عقل کا فاسد ہونا۔ پس جب دونوں حالتوں میں جنون کا سبب ایک ہے تو غلام کے بالغ ہونے کے بعد مشتری کے قبضے میں جو جنون اس کو لاحق ہوا ہے یہ وہی جنون ہوگا جو بائع و سیلر کے قبضے میں بالغ ہونے سے پہلے اس غلام کو لاحق ہوا تھا، اور جب وہی جنون ہے جو بائع کے قبضے میں پیدا ہوا تھا تو یہ یقیناً مشتری کے لیے خیار عیب کا سبب ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مصنف کے قول عیب ابدا کے معنی یہ نہیں ہے کہ مشتری کے قبضے میں جنون کا عود کرنا شرط نہیں، جنون کا لوٹ کر آنا شرط نہیں، جیسا کہ عبارت سے وہم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ جنون کو زائل کر دیں، اگرچہ اس جنون کا زائل کیا جانا کم واقع ہوا ہے۔ پس خیار عیب کے تحت غلام واپس کرنے کے لیے مشتری کے قبضے میں جنون کا عود کرنا، لوٹ کر آنا ضروری ہے۔ اگر مشتری کے قبضے میں جنون کا اعادہ نہیں ہوا تو مشتری کو خیار عیب کے تحت غلام واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنون کو زائل فرما دیا، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو باندی میں تو عیب شمار ہوگی، لیکن غلام میں عیب شمار نہیں ہوگی۔ وجہ اور دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھار باندی سے بوس و کنار اور جمع کرنا، ہم بستر ہونا مقصود ہوتا ہے، اور یہ دونوں باتیں یعنی منہ کی بدبو اور بغل کی بدبو اس مقصد میں مخل ہوتی ہیں، اس لیے باندی میں اس طرح کی بدبو کو عیب شمار کیا گیا، اور غلام سے چونکہ خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اور یہ بدبو اس مقصد میں مخل نہیں ہوتی، اس لیے غلام کے اندر اس کو عیب شمار نہیں کیا گیا۔ ہاں، اگر بیماری کی وجہ سے یہ بدبو پیدا ہوئی تو غلام کے اندر بھی عیب شمار ہوگی، کیونکہ بیماری بلا شبہ عیب ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باندی کا زانیہ ہونا
بدکار ہونا اور اس کا زنا کے نطفے سے پیدا ہوا ہونا دونوں باتیں باندی میں عیب ہیں، اور غلام میں دونوں باتیں عیب نہیں ہیں۔ باندی میں عیب اس لیے ہے کہ یہ دونوں باتیں اس مقصود میں خلل انداز ہوں گی جو باندی سے متعلق ہے۔ چنانچہ باندی کا زانیہ ہونا تو اس کو فراش بنانے میں مخل ہوگا، اس لیے کہ طبیعت سلیمہ ایسی عورت کو فراش بنانے سے نفرت کرتی ہے جو زانیہ ہے، اور باندی کا ولد الزنا ہونا، زنا کے نطفے سے پیدا ہوا ہونا طلب ولد میں مخل ہوگا۔ وہ اس طرح کہ مولا بچہ جنوانے سے اس لیے گریز کرے گا کہ لوگ اس کے بچے کو یہ کہہ کر عار اور شرم دلائیں گے کہ یہ ولد الزنا کا بچہ ہے، اور یہ دونوں باتیں یعنی زانی ہونا اور ولد الزنا ہونا غلام کے اندر اس لیے عیب نہیں ہے کہ غلام سے مقصود خدمت لینا ہے، اور خدمت لینے میں یہ دونوں باتیں قطعاً مخل نہیں ہیں۔ ہاں، اگر زنا کرنا، بدکاری کرنا غلام کی عادت ہو گئی ہو، مطلب یہ کہ بار بار اس سے اس فعل کا صدور ہوا ہو، تو غلام کا زانی ہونا بھی عیب شمار ہوگا، جیسا کہ مشائخ کی رائے ہے، کیونکہ اس عادت کی وجہ سے جب یہ غلام عورتوں کے چکر میں پڑا رہے گا تو مولا کی خدمت کیا خاک کرے گا؟ معلوم ہوا کہ غلام کا زنا و بدکاری کا عادی ہونا بھی عیب ہے۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔